پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کا آزاد ہے؟ یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے۔ ہماری ملت اور قومیت کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، ہم نہ نسل کی بنیاد پر قوم ہے، نہ لسانی بنیاد پر قوم ہے، نو ریشیل نیشنلزم، نو لنگوسٹک نیشنلزم، اور اس کی جگہ ایک تیسری شے جو آج کی دنیا میں پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی، ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت۔ اس وطنی قومیت کی کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بنایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوستان ایک وطن ہے، اس میں رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت وطن سے نہیں ہے، ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے، ہماری قومیت لسان پر نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے اعظم نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہے اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ در حقیقت جو سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے۔ اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے؟ دیکھیے، جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں، اس سے پہلے قومی شاعر ہمارے تھے مولانا حالی، مولانا شبلی۔ دونوں نے مرثیے کہے ہیں۔ میں صرف شبلی کے دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں، 4 اشعار۔ ان کی معرکۃ الارا کتاب مقدس، اس کا سرنامہ کیا ہے؟ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ مایوسی کی انتہا، عالم اسلام سارا غلام، یورپین کولونیلزم چھایا ہوا پورا، کیونکہ سن 14 کے بعد آٹومان امپائر ختم ہو چکی تھی۔ تو پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ آخر میں پھر مناجات ہے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ پردیش میں آج غریب الغربا۔ یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں۔ ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، مرثیہ بھی ہے۔ مرثیہ کہا ہے انہوں نے؟ ان کی نظم جو ہے صقلیہ پر، جزیرہ سسلی، جب انگلینڈ جا رہے تھے بحیرہ روم کو عبور کرتے ہوئے، جب صقلیہ کے پاس سے جہاز گزرا ہے تو جو خون کے آنسو ہوئے ہیں اس میں، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے، رولے اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آبا بہار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا رشیدوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفیدوں کا کبھی۔ اور آخری شعر تو، غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہاں تو مسجدیں تھی، یہاں تو اذانیں ہوتی تھی، یہاں تکبیر ہوتی تھی، اب کہاں ہے؟ تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ یہ مرثیہ کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشخبری بھی دی ہے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ بر پیدا، اور نکل کے سیرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور نوا پیرا ہو ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ حضرت علامہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب، سب سے بڑے علمبردار، ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ آخر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب 1930 کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک، اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشریح تکمیل ہے۔ علامہ اقبال کو ماننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا خواب دیکھا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخاک کاشغر، اور تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنوبہ، شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے، لیکن یہ کہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ نہیں ہے۔ No one ummah Muslimah is present at this time. Instead, we have a number of nations
مسلمان اقوام ہے، اقوام ہے، وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکل اختیار کر سکے. نمبر آف مسلم کنٹریز، ایک تو نہیں ہے، وحدت تو نہیں ہے، مرکزی نظام کوئی نہیں ہے. ان کی وحدت کا نشان خلافت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی، کہیں بھی نہیں. OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، بیٹھے نشستن گفتن برخاست. عربوں کا حال کیا، 30 کروڑ کے قریب عرب، اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھوکا ہوا ہے اسرائیل کا. کیوں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہے غلام ہے کہ جس کا بغل بچہ ہے، وہ جس کا اڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل، جس کو کہا حضرت علامہ نے کہا تھا، حضرت قائد اعظم نے، دی انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا اسرائیل، انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ. آج وہ جو ہے سینے میں پیوست ہے اور جو چاہتا کرتا ہے، دندلاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا، وہ بھی ابھی کہیں بھی آس پاس بھی اس کے آثار نہیں. اب یہ 2 کام میں نے گنوا دیے آپ کو. یہ لیگیسی ہے علامہ اقبال کی. ایک، اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور تن من دھن اس کے لیے لگا دینا، کیریئر ساری نہیں رکھی ہے. یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی بیٹھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیاں گاٹتا ہے، کچھ پیسے کھاتا ہے، کماتا ہے، رات کو کھاتا ہے. ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سی دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی روزی کما رہا ہے، یہ بھی روزی کما رہا ہے. یہ مقصود نہیں ہے، یہ زندگی کا نصب العین نہیں ہے. نصب العین اللہ کی رضا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے صحابہ اور حضور کے طرز پر کوشش. یہ ہے کہ جس کو ہمارے ضمن قرض ہے. اب آئیے چند باتیں میں ذرا جلدی چاہوں گا علامہ اقبال کے جو اور احسانات ہم پر ہیں. سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت صدیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے. ہمارا مذہبی طبقہ اس کو مطمئن ہو چکا تھا، مذہب بس عقیدہ ٹھیک ہو، نماز روزہ ہو اور حج کرائیں اگر استطاعت ہے، طواف کر لیا کرے، عمرہ کر لیا کرے، اگر رمضان کے اندر اعتکاف کا موقع مل جائے، باقی سور نہیں کھانا، سود نہیں کھانا. بس یہ تصور کہ اسلام دین ہے، نظام ہے، نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، یہ ختم ہو چکا تھا. یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائو کیا ہے. میں اس تصور دین کا مجدد مانتا ہوں علامہ اقبال، جنہوں نے کہا اسلام دین ہے، سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے. جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا خام خواہ، کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے. انہوں نے انگریز کے دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے. حکمران کون تھے؟ انگریز. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حج کے لیے جانے کی اجازت ہے. وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے، زبردستی شراب نہیں پلاتے. ہاں لائسنس دیتے پروسٹیٹیوشن کے، لیکن آپ پر واجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیٹیوشن کیجیے، یہ تو نہیں ہے. تو یہ بات جب علامہ کے سامنے آئی ہے تو علامہ نے جو پھپتی چست کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہے، اسلام تو محکوم ہے نظام کی حیثیت سے. اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، یہاں سارا بینکنگ نظام آ گیا ہے، سود کا نظام آ گیا ہے. اسلام کہاں ہے؟ تو محض مذہب نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام دین ہے، اور اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اہل ایمان کا فرض ہے. نمبر 2، دوسری بات جو واضح کی علامہ اقبال نے احیاء اسلام کے ضمن میں، احیاء دین کے ضمن میں، روح دین اور ایک ہے مظاہر دین. نماز روزہ حج زکات مظاہر دین ہے. روح دین کیا ہے؟ اللہ کی محبت. جب تک یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز روزہ بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ریچولز ہیں، یہ محض جو ہے رسمیں ہیں، کچھ نہیں. چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. میں دوسرا مصرع پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوں. عشق نہ ہو تو سر و دین، بت کا نئے تصورات،
متقدہ، یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں، رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہیں، وہ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشعار سنے علامہ اقبال کے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب، جب تک کہ وہ عشق خداوندی نہیں ہے عشق رسول نہیں ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دی متقدہ تصورات۔ اور یہ متقدہ تصورات پر جو اگلا شعر کہہ دیا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جرت مولانا اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا۔ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اہل حرم نے ان رسومات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیا اس سومنات، یہ نیا سومنات جو اہل حرم نے بنایا ہے اپنا، اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتائے کہ اصل جو ہے روح دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ آگے چلیے، سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا، اپنی حقیقت، اپنی پہچان ہم کون ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون ہوں، Who are you؟ اپنی پہچان ہے نہیں۔ ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو نرا حیوان۔ ڈارون کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے اوپر غلبہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود ارتقاء سے وجود میں آیا ہے حیوان۔ اب ایک انسان میں اور شمپینزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کہ گدھے اور گھوڑے میں۔ گدھا ذرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہے ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، بس۔ ہم ریفائنڈ ہومو سیپینس، اس سے پہلے نہ معلوم کتنے ہومو ایکٹس اور کتنے ہوئے تھے، لیکن